اگر آپ سوال سے پہلے بتا دیں کہ آپ اس وقت آپ کا تعلق جس کمیونٹی سے ہے وہ ذرا بتا دیں سوال کے شروع میں۔ میرا جو ہے مسلمان اہل سنت والجماعت سے میرا رشتہ تعلق ہے۔ اچھا جی، اب آپ کریں اپنا سوال۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ عدنان رشید اور امتیاز نہیں بن سکتا نالج کے حوالے سے، اور اگر وہ احمدیت کو پڑھتے ہیں، اتنی ڈیپ میں جا کے پڑھتے ہیں، پھر وہ احمدیت کو جا کے اس کے اگینسٹ وہ چیزیں لے کے آتے ہیں کہ جی یہ ان کے اگینسٹ چیزیں ہیں۔ ایک عام مسلمان، ایک چھوٹا سا مسلمان یا ایک عام احمدی جو کہ بہت ڈیٹیل سٹڈی نہیں کرتا، اب ہم نے اسے بتانا ہے کہ بھائی جی یہ جو مرزا صاحب ہیں، ایک نبوت ایک بہت بڑا ڈیزیگنیشن ہے، یہ چھوٹا ڈیزیگنیشن تو ہے نہیں۔ اچھا اب اس کو یہ بتانا، اب دو طریقہ کار ہیں، نبیوں کا آنا یا تسلسل نبی یا حضرت عیسیٰ کو اوپر جانا یا نیچے آنا، یہ سب ایک جگہ پہ ہے۔ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک عام بندہ جس کو عربی گرامر نہیں پتا، جس کو حدیثوں کا بہت ڈیٹیل میں نہیں پتا، جس کو قرآن کی بہت ڈیٹیل میں نہیں پتا، اور ہر بندے کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا علم ایک برابر نہیں رکھا، ایسے لوگوں کو کہ یہ مرزا قادیانی صاحب جو ہیں یہ اس ڈیزیگنیشن پہ فال نہیں کرتے، آسان لفظوں میں آپ کے پاس کوئی دو ایسے دلائل ہیں جس کو دیکھ کے صرف انسان اپنی غور و فکر کر لے اور کہے کہ یہ اس کے اوپر فال نہیں کرتا؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ اچھا ورلڈ بھائی، میں نا انشاءاللہ آپ نے دو کہے ہیں نا، میں آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں۔ اگر تو کوئی آدمی صدقے دل سے اس چیز کو واقعتاً جاننا چاہتا ہے نا تو انشاءاللہ ایک کافی ہو جائے گا۔ ذرا سنیے گا ابھی انشاءاللہ، اگر آپ حوالہ مانگیں گے انشاءاللہ ابھی حوالہ آپ کو میں دے دوں گا۔ سنیں ذرا پہلے آپ، مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی جماعت احمدیہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بات کہی ہے۔ وہ بات کیا کہی ہے کہ مرزا صاحب آپ محمدی بیگم سے اپنی شادی کو، اس نکاح کو اپنے سچا یا جھوٹا ہونے کا معیار بنائیں، اور ساتھ مرزا صاحب نے وضاحت کر دی کہ میں نے یہ بات اس وقت کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کرنے کے لیے کہا ہے، اور اگلی بات سنیں، خدا کی قسم اٹھا کے بھی کی ہے ساتھ کے ساتھ۔ اب دیکھیں ذرا، ایک وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مرزا صاحب اس بات کو اپنے صدق اور کذب کا معیار بنائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، اور نمبر تین کیا، ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ سے خبر پانے کے بعد کی ہے۔ اب میرے پیارے بھائی آپ مجھے بتائیں، اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ثبوت کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب کی شادی محمدی بیگم سے نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے بتائیں بھائی کہ اس چیز کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو غیر واضح آپ کے مطابق؟ اس میں تو بالکل کلیئرٹی ہے، اگر ایسی چیز ہے اور یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اور اس میں کا نا جی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ اجاز بھائی میں ایک چیز ایڈ کروں گا۔ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر میری 100 پیشن گوئیاں میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں یقین کر لوں گا کہ میں کاذب ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی بھائی آپ بات کریں، نو ورڈ بھائی۔ ٹھیک ہے، میں امتیاز بھائی یہ بات آپ کی یہاں تک ٹھیک ہے۔ میرا جو ایجنڈا ہے بیسیکلی میں یہ مانتا ہوں کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں چند قرآنی آیات میں اور اس کے مفہوم میں الجھا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے توفی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں باقی جگہوں پہ جا کے دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا لکھا ہوا، اور آپ جس جگہ پہ سورۃ معاہدہ 117 میں جہاں پہ آپ استعمال کریں وہاں پہ آپ کیا استعمال کریں، ہمارا اور آپ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ وہ ایسے سے کنفلکٹس جو کہ جب ہم ان کو، جیسے آپ اس کو بھی کہہ لیں، خاتم ان کا بھی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں جا کے جی آپ سرچ کر لیں انٹرنیٹ پہ، وہ بندہ ایک نارمل نالج والا، ظاہری بات ہے میں نے کہا کہ ہر بندہ امتیاز نہیں بن سکتا انٹل انلیس کہ وہ اسٹڈی کرے اپنی مکمل۔ اب جب ایک نارمل بندہ جو اپنے ایک کاروباری زندگی ہے، اس نے کلمے کے اوپر یقین کیا، وہ جا کے وہاں پہ سرچ کرتا ہے تو چیزوں کے اندر وہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جو ایک آپ نے مجھے بات بتا دی کہ پیشن گوئیاں ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان یہ لگا سکتا ہے حساب کی ہے، لیکن چونکہ ان کے مائنر اور ڈیپ پوائنٹس اتنے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو ان کا جواب دینا اور ٹیکنیکلی لحاظ سے اس کو لے کے چلنا تو وہ تھوڑا سا پھر مسئلے مسائل آتے ہیں۔ لیکن سم ہاؤ آپ کا جو مجھے جواب چاہیے تھا وہ آپ نے دے دیا، اگر ایک دے دیے بہت اچھا، اگر ایک آدھا اور بھی ہو جائے تو ویری گڈ، اگر نہیں تو بہرحال میرے لیے تو ایک بھی کافی ہے، لیکن اگر ہم کسی سے بات کریں تو ایٹ لیسٹ اس کے سامنے یہ ریفرنسز 2 3 4 رکھ سکیں۔ میں بھائی نا یہاں پہ نا آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت ذرا کروں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ریفرنس میں آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے 4 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔
پہلی چیز یہ کہ مرزا صاحب نے خود اپنے صدق اور کذب کا معیار اس پیشن گوئی کو بنایا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ خدا کی قسم کھائی ہے۔ تیسری بات یہ کہ کہا کہ میں نے یہ تب تک نہیں کہا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہنے کے لیے نہیں کہا۔ اب آپ خود دیکھیں نا، اب اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں، اس سے پہلے کہ یہاں سے کوئی آدمی یہ دروازہ کھولے کہ جناب وہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، ذرا سنیں آپ ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ یہ چیز نہ چیلنج کے طور پہ کہیں کہ اللہ کا نبی جب اپنے صدق اور کذب کے معیار کے طور پہ ایک چیز کو بطور چیلنج پیش کر دے، خدا کی قسم اس میں اجتہادی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا یہ بات، یہ تو مطلب پوائنٹ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے یہ، اور اس کو میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کلیئرٹی ہے یہاں پہ۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں امتیاز بھائی۔ آپ نے کہا نا کہ جی وہ الجھاتے ہیں، تو میری اس تمام مسلمانوں کو سب کو نصیحت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان چیزوں میں مت الجھیں، جبکہ آپ کو عربی زبان بھی نہیں آتی، قرآن سے واقفیت نہیں ہے زیادہ، حدیث سے بھی نہیں ہے۔ آپ سیدھا ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کی سچائی پر لے کے جائیں، کہیں بھی ٹھیک ہے ساری باتیں، یہ سارے آرگیومنٹس جو آپ پیش کر رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں اتنا علم نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ ساری باتیں جو آپ قرآن سے اور حدیث سے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے آرگیومنٹس ویلڈ ہوں اور ممکن ہے کہ نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہمیں بتائیں کہ یہ جس شخص کے بارے میں آپ ساری بات جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، جس کو نبی بنانے کے لیے یا جس کو مسیح موعود بنانے کے لیے، اس کی سچائی تو ثابت کریں نا۔ ہمارا مسئلہ اس کے ساتھ ہے کہ اس کو سچا ثابت کریں، اور پھر آپ یہ پیش کریں محمدی بیگم والی بات، تو بس اس کے اوپر ان کی انشاءاللہ ساری باتیں ٹھپ ہو جائیں گی۔ وہ آپ کو دوبارہ گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، نہیں جی ادھر آئیں، قرآن کی اس آیت پہ آئیں، حدیث پہ آئیں، تو وہ ان کا ٹوٹل دجل جو ہے نا، ان کا ٹوٹل فریب، اس کی بنیاد اسی پہ ہے کہ مسلمانوں کو الجھاؤ قرآن و حدیث میں، اور ان کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے جو ہے نا ان کو زیر کرو، ان کو امپریس کرو، اور پھر ان کو کہو جی یہ دیکھیں جی ہم آپ سے آرگیومنٹ میں جیت گئے ہیں، آپ کو کیونکہ علم نہیں ہے تو یہ آپ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو دیر فور دا کنکلوژن از کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہے، لیکن کنکلوژن یہ نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ فالو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا جی ٹھیک ہے ساری ایکسرسائز آپ جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود ثابت کریں، یا مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی ثابت کریں، جبکہ مرزا نے خود کہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ تمہاری سچائی کا معیار یہ ہے کہ تمہاری شادی محمدی بیگم کے ساتھ ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اور جس طرح کے بھائی نے بتایا کہ اس نے خود کہا کہ میری ایک بھی پیشن گوئی، ایک بھی اگر جھوٹی یا غلط ثابت ہو جاتی ہے تو میں جھوٹا ہوں، میں خدا سے بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ بس آپ نے ان کو واپس ان چیزوں پہ لانا ہے جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، تو ان کا سارا آرگیومنٹ ختم ہو جاتا ہے نا۔ پھر ان کی جو ساری جمناسٹکس ہیں یا ساری ایکسرسائز ہے، یہ آپ کو قرآن میں لے کے جانا اور حدیث میں لے کے جانا اور لغات میں لے کے جانا اور آپ کو ڈکشنریز میں گھسانا، یہ سب کچھ جو ہے نا اس کا پھر کوئی مقصد نہیں رہ جاتا جب مرزا خود جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ٹوٹل اسی ٹاپک پہ رہنا ہے، جی ہمیں مرزا کو سچا ثابت کر کے بتاؤ، اور بتاؤ کہ کب اس کی شادی کب ہوئی تھی محمدی بیگم کے ساتھ، اگر نہیں ہوئی تھی تو وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کو بتایا تھا کہ یہ تمہاری سچائی کا معیار ہے۔ جی یہ بات ہے۔ عدنان بھائی میں بس ایک آخری بات آپ سے یہاں پہ کروں گا۔ ایکچولی جب ہم ان کو اس چیز کے اوپر اگر ان سے جا کے بات کرتے ہیں یا اس چیز کے اوپر لے کے آتے ہیں، دین دے ہیو اندر ون کوسچن رائز اپ، لائک وہ کوسچن یہ کرتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ایک سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کے اوپر آ جائیں اور اس کے اوپر بات کریں، دین دے ہیو اندر ویری گڈ کوسچن، ایکچولی ویری گڈ کوسچن۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر فور ایگزامپل مرزا صاحب ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، دین ہاؤ یو کین پروو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے؟ دین وہ ایک الگ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ لے آتے ہیں، نیا چیپٹر کو اوپن کر دیتے ہیں، جی آپ مرزا صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ آپ نے نہیں جانا نا، اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ڈسکشن دیکھیں پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ یہ ڈسکشن مرزا غلام احمد قادیانی نے کھولا ہے اپنے آپ کو گھسانے کے لیے، اپنے آپ کو نبوت میں گھسانے کے لیے، اپنے آپ کو مسیح موعود بنانے کے ڈسکشن مرزا نے کھولا ہے، یہ پہلے نہیں ہوا۔ تو ہم اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔
اصل میں بندہ جو ہے نا جس نے یہ ڈسکشن بنایا ہے یا کھولا ہے یا گھڑا ہے تو وہ بندہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اب اس کے ڈسکشن کو یا اس کے دعووں کو سیریس لینے کے لیے, ان کے بارے میں سنجیدہ ہونے کے لیے ہمیں اس کی پروفائل کو پڑھنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے یا اس کی بات کو پڑھا جائے. اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اپنے دعوے جھوٹے ہیں, غلط ہیں, تو اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم اتنا ڈیپ اور اتنا گہرا جائیں. یہ جواب ہے آپ کا. آپ نے نہیں جانا کہ ہاں جی ہمیں بتاؤ جی کدھر لکھا ہے, یہ لکھا ہے. قرآن اور حدیث کے جو ڈسکشنز ہیں اہل سنت کے ہاں اکثر چیزوں پہ اجماع ہے, اور یہ اجماعی مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ نبی پاک کے بعد کسی دوسرے نبی کا نانا اجماع اس پہ امت کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ, ان کی حیات پہ اجماع امت کا. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیزیں ان کو چیلنج کرنے والا مرزا ہے, اور اگر مرزا ہے تو ہمیں بتاؤ بھی مرزا سچا بھی ہے کہ نہیں. پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس کے چیلنج کنسیڈر کریں یا ان پہ ڈسکشن کریں, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ سچا بھی ہے کہ نہیں. جی یہ بات ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کا.